پاکستان میں کل پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے ملک بھر میں انتخابات ایک ہی وقت میں کروانے کی تجویز پیش کی گئی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کا کہہ کر کوئی انہونی بات نہیں کر رہے۔ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے لیے انتخابات اکتوبر تک کے لیے مؤخر کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کے حکم نامے میں صوبائی حکومت کی طرف سے انتخابی عمل اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی عدم دستیابی کو جواز بنایا ہے۔ احمد بلال محبوب پلڈیٹ یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے بانی صدر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے انتخابات میں تاخیر کے حکومتی فیصلے پہ بات کرتے ہیں۔ احمد، آپ کا ادارہ جمہوری اداروں کے استحکام اور جمہوری تسلسل کے لیے کام کرتا ہے۔ الیکشنز میں تاخیر کا فیصلہ آپ کے خیال میں پاکستان میں جمہوریت کے استحکام میں کیا کردار ادا کرے گا؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے بہت انفارچونیٹ ہے۔ یہ ہم اس وقت پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کی کافی اتھل پتھل ہو رہی ہے، اور وہ اس وقت ایک بالکل ہی غیر مستحکم سا نظام ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ مزید عدم استحکام کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ لیکن غالباً الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چوائس باقی نہیں بچی تھی جب حکومت کے تمام اداروں نے مل کے، وزارت دفاع ہو، وزارت خزانہ ہو، وزارت داخلہ ہو، ان سب نے مل کے ان کو بتا دیا کہ نہ تو ہم آپ کو پیسے دے سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، نہ ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری افواج بھی اور پولیس بھی دوسرے بہت سے سیکیورٹی کے آپریشنز میں اس وقت مصروف ہے۔ تو ان چیزوں کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے کافی تفصیل سے ان کی باتیں سننے کے بعد نتیجے پہ پہنچے کہ غالباً وہ اس موقع پہ جو اس وقت تاریخ دی گئی ہے 30 اپریل کی، اس وقت تو الیکشن نہیں کرا سکتے، اور انہوں نے اس کو پوسٹ پون کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو آپ کے خیال میں عدالت کا کیا کردار ہوگا؟ عدالت کیا رول پلے کرے گی اب؟ دیکھیے، اس میں جو بنیادی سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا جو حکومت نے الیکشن کمیشن کو جو چیزیں بتائی ہیں وہ کس حد تک قابل یقین ہے۔ الیکشن کمیشن نے چونکہ اس الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا ہے، تو اس سے میں تو یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس بارے میں کنونسڈ ہے کہ کوئی جو وجوہات پیش کی جا رہی ہیں وہ درست ہیں۔ لیکن اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ شاید اس بارے میں زیادہ یقین دہانی کرنا چاہے گا۔ لیکن وہی سوال احمد جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جس طرح الیکشن کمیشن کنونس ہوا ہے، سپریم کورٹ بھی اسی دلیل کی بنیاد پہ جو دلائل دیے گئے الیکشن کمیشن کو، اس پہ کنونس ہو سکتا ہے اور موسٹ لائکلی یہ آگے جائیں گے الیکشنز اسی طرح سے؟ اگر تو یہ جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ واقعی اتنی سالڈ اور روبسٹ ہیں جن سے الیکشن کمیشن کنونس ہوا ہے، تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے پاس بھی چارہ نہیں ہوگا کوئی بات ماننے کا۔ لیکن اگر سپریم کورٹ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے حکومت نے ان کو بتایا ہے وہ درست نہیں ہے، تو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ریورس کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ انٹروین کر سکتا ہے۔ پاکستانی آج یوم پاکستان منا رہے ہیں، 83واں اپنا۔ موجودہ سیاسی استحکام کے پس منظر میں ایک تاثر ابھرتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھے گئے۔ تو اگر ایسا ہے تو کتنا ادراک ہے اس بات کا نظام چلانے والوں کو؟ ایک لمحے پہ تو مجھے ایک موقع پہ تو یہ خیال ہوا تھا کہ شاید ان کو اس کا احساس ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی جو غلطی گزشتہ 70 سال سے ہوتی رہی ہے اس کا آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف نے ذکر کیا کہ ہم فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں مداخلت مزید نہیں کریں گے۔ اب اگر یہ واقعی فوج نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ محض ایک طفل تسلی ہے اور حقیقت اس کا تعلق نہیں ہے جس کا ہمیں آئندہ چند ماہ میں پتہ چل جائے گا، تو پھر ہمارے حالات ظاہر ہے کوئی بہتر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کم از کم اس یقین دہانی سے کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس تو ہوا ہے۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ بہت شکریہ احمد بلال محبوب، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جس طرح کی سچویشن اس وقت پاکستان کے نظام کو، سیاسی نظام کو درپیش ہے، اس حوالے سے آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔